اور ادھر بلال عبداللہ عمار کی سی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اور کہاں انٹرویو دیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس کہیں نہیں، میں بس آپ کا نام سن کے میں یہاں آیا ہوں، مجھے آپ کی طرح بننا ہے اور میں بہت اونچے جانا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر بلال عبداللہ کافی خوش دکھائی دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بالکل، تم مجھ سے بھی زیادہ اونچے پہ جاؤ گے۔ اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ تو عمار بہت ہی خوش ہو جاتا ہے۔ ادھر یہاں پر دانیہ کے فرینڈ سب آپس میں گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں اور دانیہ سے کہتے ہیں کہ دانیہ تم بھی کچھ بولو، کیوں اتنی چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہو؟ تو وہ ایک دم سے چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ نہیں، بس میں تھوڑا ٹینشن میں ہوں۔ تو وہ سب بولتے کیوں؟ تو وہ بولتی ہے کہ میں صدف کے یہاں گئی تھی اور صدف ایسی نکلے کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تو اس کے فرینڈ کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ وہ عمار کو پسند کرتی ہے۔ تو سب کہتے ہیں پر صدف ایسی لگتی تو نہیں ہے۔ تو کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا۔ تو وہ سب لوگ دانیہ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، کہتے کہ دیکھا تم تو عمار پہ بہت پیسہ لٹاتی تھی، اب کیا؟ تو وہ کہتی جیسے میں نے پیسہ لٹایا ہے ویسا میں اپنا پیسہ مانگ بھی سکتی ہوں۔ تو سب لوگ کافی ہنستے ہیں اور وہ کہتی چپ رہو، مجھے عمار سے بات کرنے دو۔ ادھر عمار دانیہ کا فون آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے پوچھا نہیں کہ میں نے اپنا انٹرویو کیسا کیا؟ تو وہ کہتا ہے بھاڑ میں جاؤ، مجھے کیا، تم نے اپنا انٹرویو کیسا دیا کیسا نہیں دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا تم صدف سے ملی تھی؟ تو وہ کہتی کہ مجھے کیا ضرورت ہے صدف سے ملنے کی؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے سوچا شاید تم ملی ہو تو صدف تم کو اس لڑکی کا نام بتائے۔ تو دانیہ کہتی نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس لڑکی کا نام سننے کی، اور ہاں عمار، میں نے جو تمہیں پیسے دیے تھے مجھے ضرورت ہے، میرے پیسے مجھے واپس کر دو۔ تو عمار کہتا ہے کہ ابھی میں آفس جا رہا ہوں، پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ دیکھا میں نے جیسے ہی پیسے کے لیے فون کیا اور اس نے میرا فون کاٹ دیا، اور باقی فرینڈ سب ہنسی مذاق اڑانے لگتے ہیں دانیہ کا۔ اور ادھر مرزا صاحب اور بلال عبداللہ ایک ساتھ گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور بلال عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی لڑکی مطلب ہوٹل مینجمنٹ کی پڑھائی کر رہی ہے اور آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سر پلیز، میں نے آپ سے کہا کہ ڈرنک کرتے ہوئے میری بیٹی کو ڈسکس مت کیا کرے۔ تو وہ ایک دم سے رک جاتا ہے اور سوچ میں آ جاتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بار بار میں اس طرح سے مرزا کے صاحب کے سامنے بے عزت ہوتا ہوں، بس وہ سوچ کے رہ جاتا ہے۔ اور ادھر صدف کی ممی جاویار کو دوا پلا رہی ہوتی ہے اور کہتی پتہ نہیں کہ اس کو بار بار بخار لگ جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ادھر عمار صدف کو فون کرتا ہے تو صدف کی ممی اٹھاتی ہے فون اور کہتی ہے میں صدف نہیں بات کر، میں اس کی ممی بول رہی ہوں، بولو جو بولنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آنٹی ٹھیک ہے، میں صدف سے بات کر لوں گا یونیورسٹی میں۔ اور ادھر مرزا صاحب بلال عبداللہ سے کہتے ہیں سر آپ اتنا پی لیتے ہیں کہ آپ خود چل بھی نہیں پاتے ہیں، مت پیا کرے اتنا، کیوں اتنا اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں مرزا صاحب پلیز تم رہنے دو، میں اس ٹائم بالکل اکیلا رہنا چاہتا ہوں اور میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر بلال عبداللہ کسی لڑکی کو فون کر رہے تھے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا تم مجھے ہی یاد کر رہے ہو، میں سوچ رہی تھی کہ تم کب فون کرو گے اور میں کب تمہارے پاس آؤں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس ٹائم مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں صرف اکیلا رہنا چاہتا ہوں، سنا تم نے؟ تو چپ چاپ فون رکھ دیتی ہے اور بلال عبداللہ کو بار بار مرزا صاحب کی بات یاد آ رہی ہوتی ہے اور وہ شراب کی بوتل پھینک کے توڑ دیتا ہے، کافی غصے میں ہوتا ہے۔
اور پھر صبح ہوتے ہی وہ اپنی ماں بابا کے مزار پہ جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر دعا وغیرہ پڑھتا ہے اور اپنی معافی بھی مانگتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر صدف کے پاپا کہتے ہیں میں نے آج بلال عبداللہ سے یہ بات کہی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے سوچا بھی تھا کہ مجھے یہ سب نہیں کہنا چاہیے، مگر اگر میں آج نہ روکتا تو وہ ہمیشہ میری بیٹی کا ڈرنک پیتے ہوئے نام لیتا رہتا، اسی لیے میں نے آج اسے ٹوکا ہے۔ اور ادھر صدف ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ اس کی ممی کہتی ہے کہ صدف تم عمار کو فون کرو اور اسے کہو کہ نیچے جو آیا ہوا ہے یہاں محلے میں میری بے عزتی مت کرائے۔ تو صدف کہتی کہ ہاں میں بات کروں گی، تو کہتی نہیں میرے سامنے بات کرو ابھی اور اسی وقت، اور اسے بتاؤ، اس کو سمجھاؤ کہ معاشرے میں میری عزت رہنے دے، ورنہ کل کو کچھ بات ہو جائے گی تو میں کیا تمہارے بابا کو جواب دوں گی، اور قسم کھاؤ کہ تم اس سے پیار نہیں کرتی ہو۔ امی کیا بول رہی ہیں، میں واقعی اس سے پیار نہیں کرتی، تو پھر میرے سامنے فون کر کے اسے منع کرو اور اس سے کہو آج کے بعد تمہارے پاس فون نہ کرے۔ تو وہ کہتا ہے کہ صدف اگر تم مجھ سے پیار نہیں کرتی ہو اور میری بات نہیں مانو گی تو میں زہر کھا کے مر جاؤں گا۔ تو صدف کہتے ٹھیک ہے تم زہر کھا کے مر جاؤ، اور دیکھو یہاں بار بار فون مت کرو، کیونکہ میری ممی اس ٹائم میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور تمہیں سن رہی ہے۔ تمہارا جو مانا ہے وہ کرو، زہر کھاؤ کچھ بھی کھاؤ، پر میرا پیچھا چھوڑ دو، سمجھے؟ اور اس طرح سے صدف فون رکھ دیتی ہے اور عمار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ کافی ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ صدف نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ اس کا اگلا پارٹ سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔